بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں انسا کیانی. انٹرویوز کے توسط سے آپ لوگوں سے روزانہ میری ملاقات تو ہوتی ہے اور آپ لوگ بہت زیادہ حوصلہ افزائی بھی کرتے ہیں. میری کوشش ہوتی ہے کہ موجودہ جو بھی سیاسی صورتحال چل رہی ہو اس کے حوالے سے ایک سے بڑھ کے ایک گیسٹ, ایک سے بڑھ کے ایک معزز مہمان کو میں دعوت دوں اور ان کا تجزیہ, ان کی آراء آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کروں. گزشتہ دنوں بھی ایک ایسا ہی معاملہ آرمی چیف کی توسیع کے حوالے سے آیا. ان کے اس موضوع کو لے کر چند لوگوں نے سوشل میڈیا پر ایک انتہائی معزز پاک فوج کے ادارے کے خلاف جو ہرزہ سرائی کی اور ساتھ ہی ابو بچاؤ مہم کے نام سے ایک کیمپین لانچ کی گئی. اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے آج میں جس معزز شخصیت کو جن کے ساتھ موجود ہوں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. جی ہاں, سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل حمید گل مرحوم کے فرزند عبداللہ گل صاحب آج میرے ساتھ موجود ہیں. اور ظاہر ہے جنرل حمید گل مرحوم کا میں کیا تعارف کراؤں, پوری دنیا ہی ان کے نام سے واقف ہے اور پوری دنیا ان کا نام سن کر آج بھی ان کی خدمات اور صلاحیتوں کی معترف ہے. اور ناظرین, اس سے پہلے کہ میں آگے انٹرویو کی طرف بڑھوں, میں چاہتی ہوں آپ تمام لوگ اگر میرے گیسٹ کے تجزیوں کو پسند کرتے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیں. لائک اور کمنٹ, اور خاص طور پہ کمنٹ کر کے آپ لوگ ہمیں ضرور اپنی آراء سے آگاہ کیجیے کہ آپ کو ہمارے یہ پروگرامز کیسے لگ رہے ہیں. شکریہ. جس نے اپنے اولاد کے بت کو توڑا وہ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کے لیے صحیح ڈائریکشن کے اندر صحیح پاکستان کو لے کے جائے گا, جس نے اپنے لیے نہیں بلکہ اپنی قوم کے لیے جیے. آپ ماؤ زیتونگ کو دیکھیں, آپ جو ہے وہ ڈینگ زیاؤ پنگ کو دیکھیں, آپ جو ہے وہ ابھی شی جن پنگ کو دیکھیں. آپ میں مطلب یہ ایک بڑی لوگ ہیں نا جی. اور پھر اسی طریقے سے امریکہ میں اگر آپ چلے جائیں تو جارج واشنگٹن وغیرہ کیا انہوں نے یہ کما کے لے کے گئے. اور آپ باقی جگہوں کے اوپر چلے جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا وہ لوگ. اور پھر سب سے بڑی مثال تو ہمارے اپنے دین میں ہے. بالکل. آپ صلاح الدین ایوبی کو دیکھیں کہ صلاح الدین ایوبی حج نہیں کر سکے, جنہوں نے بیت الاول جب لیا تو اس کو فتح کرنے والا آدمی حج نہیں کر پایا کیونکہ اس کے پاس پیسے نہیں تھے. یہ ہے بڑی عجیب بات. اور جس شخصیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا ان کے پاس 2 گز زمین نہیں تھی. بالکل ایسے ہے. تو پھر دنیا میں ان کا نام رہتا ہے جنہوں نے دیا. قائد اعظم محمد علی جناح کو دیکھ لیں, اپنی 80 کروڑ کی جائیداد وہ دے کے 1 روپیہ تنخواہ کے عوض کام کرتے رہے. سیلوٹ ٹو دوز لیڈرز. بالکل سر, جیسے آپ نے پہلے بھی بات کی, جب آرمی چیف کی توسیع کا معاملہ تھا, سپریم کورٹ میں کیس زیر سماعت تھا, اس وقت ہم نے دیکھا کچھ لوگ سوشل میڈیا پہ بہت ہی زیادہ ایکٹیو ہو گئے اور مہم چلانا شروع کر دی. کارٹونز بنائے گئے, اس طرح کی باتیں کی گئی, اے اللہ میرے ابو سلامت رہیں. ایک انتہائی معزز ادارے کے خلاف اس طرح کی باتیں کرنا, کارٹونز بنا کے یہ سب کرنا, اس مہم کے پیچھے کون ہو سکتا ہے؟ ظاہر ہے اس میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس میں بالکل خارج از امکان نہیں قرار دیا جا سکتا. انٹرنیشنل جو ایسے ادارے ہیں جو پاکستان کو ڈی اسٹیبلائزیشن کی طرف لے جانا چاہتے ہیں, جو افواج پاکستان جن کے آنکھوں میں کھٹکتی ہے, یہ اس میں وہ بھی عناصر ہیں, لیکن یہاں کے بھی بہت سارے لوگ موجود ہیں. اور یہ وہی لوگ ہیں جو سوشل میڈیا کے اوپر بہت اپنا دسترس رکھتے ہیں اور ان کی سوشل میڈیا کے اوپر, اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے, تحقیقات کرا لی جائیں پتہ چل جائے گا کہ انیشیٹ کہاں سے کیا گیا تھا. وہ جنرل ظہیر کا معاملہ ہو, وہ پرویز مشرف صاحب کا ہو, وہ فوج کے حوالے سے ہو, وہ جنرل صاحب کے حوالے سے ہو, کیونکہ صبح جنرل صاحب کا جو ہے وہ سپریم کورٹ نے ان کو بلایا اور پھر اچانک جو ہے وہ 1 گھنٹے میں جو ہے وہ کارٹون چلنا شروع ہو گیا تھا. اتنا تو اچھا گرافک ڈیزائنر کم از کم میں نے پاکستان میں نہیں دیکھا ابھی, جو آدھے گھنٹے کے اندر ہی چیزیں بنا رہا ہو اور بڑے جوکس بن رہے ہوں اور چیزیں بن رہی ہوں. کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ فوج کو کیا حاصل ہوا؟ چلیں ڈیبیٹ کرتے ہیں نا. مجھے یہ بتائیں کہ چلیں, یہ میں اس چیز کو مانتا نہیں ہوں, لیکن چلیں موجودہ حکومت وہ لے کے آئے ہیں, چلو موجودہ حکومت لے آئے ہیں, فوج کو اس سے کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ یا تو یہ بتائیں کہ جنرل باجوہ صاحب کے انہوں نے کوئی تنخواہ بڑھا دی ہو, فوج کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ بالکل. اگر انہوں نے کوئی کام کیا, دیکھیں ماضی میں بھی فوج نے کام کیے, ابھی بھی شاید کر رہے ہوں گے, آئندہ بھی شاید کرے گی, لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ فوج کیا
وسیع تر ملکی مفاد میں کام کرتی ہے یا اپنی ذات کی تسلی و تشفی کے لیے کرتی ہے؟ کیا اگر جنرل باجوہ صاحب قطر میں اور دیگر ممالک میں جا کے سعودی عرب میں جو پیسے پاکستان کو لے کے آئے ہیں، یہ تو سب کو پتہ ہے، چائنا نے جو کیا ہے وہ بڑا کھلے عام انہوں نے کہا، اور جنرل باجوہ صاحب نے بھی کہا کہ کسی ٹاک میں یونیورسٹی کی غالباً NDU میں جب انہوں نے کہا کہ مجھے مجھ سے پوچھیں کہ پیسہ مانگنا کتنا مشکل کام ہوتا ہے، تو کیا پیسہ انہوں نے فوج کے لیے مانگا؟ تو پاکستان کے لیے مانگا۔ بالکل ایسے ہے، پلیز ایسا نہ کریں۔ افواج پاکستان، وہ کیا جنرل باجوہ کہاں تھے جب وہ یتیم ہو گئے تھے ایک چھوٹی سی عمر کے اندر؟ تو کیا کسی نے جا کے ان کے سر پہ ہاتھ رکھا؟ کسی نے پوچھا؟ وہ تو جنرل باجوہ جب چیف بنے تب وہ جنرل باجوہ بنے، بالکل ایسے، اور انہوں نے کیا کیا؟ اپنے ملک کے لیے کام کر رہے ہیں نا، وہ کوشش کر رہے ہیں۔ یہ جو لوگ ابھی بھی دیکھا جائے تو باہر بیٹھ کے کچھ ہیں بھی پاکستانی، دن رات یہ چیزیں کر رہے ہیں، تو کیا ایسے لوگوں کے خلاف کچھ نہیں کیا جا سکتا یا نہیں کرنا چاہیے؟ بالکل کرنا چاہیے، لیکن کیا وہ سارا کام جو ہے وہ افواج پاکستان کا ہے؟ کیوں باقی منسٹری آف انفارمیشن اینڈ ٹیکنالوجی سوئی ہوئی ہے؟ کیا ان کے پاس وسائل نہیں ہیں؟ کیا ان کے پاس جو ہے وہ یہ IB نہیں ہے، انٹیلیجنس بیورو؟ کیا جو ہے وہ FIA نہیں ہے؟ کیا FIA کے اندر سائبر کرائم سیل موجود نہیں ہے؟ کیا دیگر اس قسم کے ادارے جن کے اوپر کروڑ ارب روپیہ جو ہے وہ لگا ہے، تو کیا وہ کس دن کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہر کام ISI کرے گی، ہر کام فوج کرے گی، ہر کام جو ہے وہ ISPR کرے گی، کیوں؟ باقی ادارے سو رہے ہیں تو پھر چھوڑ دیں ان کو، سب کو بند کر دیں، اپنے گھر کو تالا لگائیں اور جائیں، بالکل دیں پھر افواج کے پاکستان کے ہاتھ کے اندر۔ ڈونٹ ڈو دیٹ۔ اپنی جو بے شک اس کے اندر میں مانتا ہوں کہ بہت سارے جنرل باجوہ صاحب کو بھی کشمیر کے اوپر مضبوط پالیسی لانی چاہیے، ابھی یہ ضرورت ہے، وقت کی ضرورت ہے، کیونکہ یہی عوام توقع کرتی ہے۔ افواج پاکستان کا جو اس کی سالمیت اور اس کے جو رکھنے کا ایک بہت بڑا جواز جو ہے وہ کشمیر ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر جو ہے مضبوط پالیسی جو ہے وہ آنی چاہیے، لیکن کوئی آدمی پرفیکٹ نہیں ہوا کرتا۔ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے کیا اپنی ذات کے لیے مانگے پیسے، یا وہ اپنی ذات کے لیے لگے ہوئے؟ ان کا تو کام فوج ہے، اپنی فوج، اپنے اس کے اندر اپنے ڈسپلن، اپنا اس کے معاملات کو دیکھنا۔ وہ کہاں جائیں؟ HIT جیسا ادارہ ہے، 7,000 سے زیادہ ملازمین اس میں موجود ہیں، ختم ہو رہا ہے، تنخواہیں دینے کے لیے مشکلات ہو رہی ہیں، ایک وہاں جنرل صاحب لگے ہوئے ہیں، وہ مطلب ان کا کام ہے، وہ HIT ہے، وہ پاکستان آرڈننس فیکٹری ہے، وہ دیگر اس قسم کے جو ہمارے ہیوی ادارے ہیں جدھر ملک کے بہت بڑے بڑے کام ہوتے ہیں۔ بالکل گورنمنٹ کا کام ہے کہ فائنینشیل سپورٹ اور فائنینشیل میٹرز کو وہ ڈیل کرے۔ فوجی جرنیل جو ہے وہ تو جو ہے کام کرنا جانتا ہے، ڈیلیوری جانتا ہے، وہ اپنے کام کی ایگزیکیوشن جانتا ہے، وہ یہ تھوڑی جانتا ہے کہ اٹھا کے جو ہے اس کو وہ ساتھ فائنینسز بھی ارینج کر رہا ہو۔ تو اتنے بڑے بڑے جو قومی سلامتی کے ادارے ہیں، جو پاکستانی قوم کی امانت ہیں، ان کو ڈسٹروائے ہونے دیا جا رہا ہے۔ کیوں ہونے دیا جا رہا ہے، اور کون ہے وہ جو کرنا چاہتا ہے؟ بالکل سر، ایک آخری سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں، یہ لوگ جو جن سیاستدانوں کے لیے سب کر رہے ہیں، ان سیاستدانوں کے لیے جو سویلین بالادستی کا نعرہ تو لگاتے ہیں لیکن ایک ایک کر کے ملک سے بھاگ رہے ہیں۔ سویلین بالادستی جو ہے وہ کیا مادر پدر آزادی چاہتے ہیں؟ کون سی بالادستی؟ سویلین بالادستی ہے، موجود ہے، آپ کام نہیں کرتے تو اس کا الزام جو ہے وہ فوراً فوج کی طرف دھکیل دیا جائے، یا ریاستی اداروں کے اوپر جو ہے وہ انگلی اٹھا دی جائے، یا عدلیہ پہ انگلی اٹھا دی جائے۔ آپ اپنا کام کیوں نہیں کرتے؟ باہر بھاگ رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں۔ قانون کی کمزوری ہے، صاف سی بات ہے۔ غریب کے لیے قانون کا کوئی اور تقاضا ہے، امیر کے لیے قانون کا کوئی اور تقاضا ہے۔ کچھ کرنا ہے اس حکومت نے تو میرے خیال میں قانون سازی کرے کہ بہترین عدلیہ کا نظام تشکیل دیا جائے۔ کسی نے روکا ہے کیا؟ میں نے روکا ہے؟ آپ نے روکا ہے؟ کون روک رہا ہے؟ آپ ضرور کریں، آپ لیجسلیٹ کریں، کیونکہ جب آپ قانون بنا دیتے ہیں، سپریم کورٹ کا کام ہے اس پر عمل درآمد کرنا۔ بالکل ججوں کی کمی ہے، 4.5 منٹ میں فیصلے ہو رہے ہیں، 500 کیس ایک جج جو ہے وہ روزانہ بھگتا رہا ہے۔ ایک ہیومنلی پاسبل نہیں ہے، ان سا کیا نہیں، کیوں کیا جا رہا ہے، کون کر رہا ہے،
کیا ان معاملات کو بھی جو ہے وہ کسی نے ہاتھ روکا ہوا ہے؟ اپوزیشن نے روکا ہے، اور اپوزیشن کھاتی پاکستان میں ہے، سیاست پاکستان میں کرتی ہے، فیصلے جو ہے وہ جا کے لندن سے یا باہر جگہوں کے اوپر ہوتے ہیں، کبھی دبئی چلے جاتے ہیں میٹنگ کے لیے، کبھی جو ہے وہ لندن چلے جاتے ہیں. کیا ہو رہا ہے؟ اور اس کے اندر صرف اور صرف میرے خیال میں عوام الناس کا قصور ہے. عوام الناس کو جو ہے وہ ان کا احتساب کرنا چاہیے، ان کا کڑا احتساب کریں. اور اگر یہ دیکھ ہی رہے ہیں کہ اگر نہیں ہے ایسے احتساب ہو رہا، نہیں ہے لوگوں کے لیے کوئی حساب کتاب، کوئی پوچھنے والا پرسان حال نہیں ہے، پھر میرے خیال میں ایک مل کے قوم کو ایک جد و جہد کرنی چاہیے اور اٹھا کے باہر پھینک دینا چاہیے سارے نظام کو، اور اس نظام کے ساتھ لگے ہوئے جتنے جونکے ہیں ان کو بھی باہر پھینک دینا چاہیے. جی ناظرین، آپ نے دیکھا محمد عبداللہ گل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. سر بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. تھینک یو سو مچ. تھینک یو ویری مچ.